موت ایسی ہے جس کے آگے نہ فوج کھڑی ہو سکتی ہے، موت کا راستہ نہ دولت روک سکتی ہے، نہ ڈاکٹر روک سکتے ہیں، نہ حکیم روک سکتے ہیں، نہ طبیب روک سکتے ہیں۔ میری والدہ ماجدہ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، جب ہندوستان پاکستان بنا تو وہ امرتسر سے مائیگریٹ ہو کر یہاں لاہور تشریف لائی تھی، تو ہمیں وہ باتیں سنایا کرتی تھی کہ ہمارے امرتسر میں ایک ڈاکٹر تھا، اس کی پریکٹس بڑی چلتی تھی، بڑا رش رہتا تھا، بڑا رش لگا رہتا تھا۔ تو کہنے لگی جب ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو میں بڑا حیران ہوئی، بھلا ڈاکٹروں کے بیٹے بھی فوت ہوتے ہیں۔ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کے آگے کوئی بندہ بند نہیں باندھ سکتا۔ اگر میں اس طرح کہہ دوں تو میرا خیال ہے بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے یہاں سے جانا ہو کراچی، ہم اسٹیشن پر جاتے ہیں، گاڑی کے آنے میں کچھ وقت ہے، ہم ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے گاڑی آتی ہے بندے سوار ہو کر چلتے چلے جاتے ہیں۔ یار اگر سچی بات کروں تو ہم بھی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں اور موت کی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے گاڑی آئے گی باری باری سوار ہو کر چلتے جائیں گے، ارے کسی کی مجال نہیں ہے، یہاں پکے ڈیرے لگا کے بیٹھے۔ میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر میری بات غلط لگے میری اصلاح کر دینا۔ جب موت اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، کوئی انکار کرتا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ بس کیوں غافل ہے؟ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ کرے کسی کے دل پر چوٹ لگ جائے اور ہم سب کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے بھی میرا خیال ہے کئی مرتبہ سنی ہوگی، کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ ہیں، سواریوں پر سوار ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب ایک قبرستان کے قریب سے گزری تو سواری نے اچھلنا شروع کر دیا، کودنا شروع کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا اور سواری سے نیچے اتر آئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنی سواریوں کو روک لیا، سواریوں سے نیچے اتر آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر جلوہ افروز ہوئے، تشریف لے جانے، صحابہ کرام بھی پیچھے پیچھے ہیں۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی، اونچی بولو، وہ حکمت جاننے کے لیے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، دو قبروں کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک سبز شاخ لاؤ، سبز شاخ لاؤ۔ انہوں نے ایک کھجور کی سمجھیں شاخ لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درمیان میں سے چیرا، ایک حصہ ایک قبر کے اوپر رکھ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یہاں رکنے میں کیا حکمت ہے اور ان قبروں پر سبز شاخیں رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت جی عرفان بھائی ذرا غور سے سننا، حدیث غلط ہو میں مجرم،
اور اگر حدیث بھی صحیح ہو، مفہوم بھی صحیح ہے، تو یار پھر ہمیں حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تھوڑا سوچیے، آواز سے بول کرو گے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے، یہ قبریں مسلمانوں کی تھی یا کافروں کی تھی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار۔ کافر کی قبر پر تو سرکاسم جلوہ فروز نہیں نہ ہو سکتا۔ یہ قبریں کن کی تھی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، وہ پیچھے تک آواز آنی چاہیے۔ تو اس سے پتہ چلا مسلمان کی قبر میں عذاب ہو سکتا ہے، تو کیوں غافل بیٹھا ہے؟ تجھے کس بات نے غافل بنایا ہوا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ مسلمان کی قبر میں عذاب آ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بھائی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور ان کے عذاب کو دیکھ کر میری سواری سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے کودنا شروع کر دیا۔ فرمایا جب تم میت کو قبر میں چھوڑتے واپس پلٹتے ہو، جب قبر میں دفن کرتے ہو، اگر اس مرنے والے کی ایک چیخ تم سن لو تو میتوں کو دفن کرنا بھول جاؤ۔ فرمایا سوائے انسانوں کے، جنوں کے، باقی ساری مخلوق ان کی آوازیں سنتی ہیں۔ ایک لمحہ فکری اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ جو ہمارے گھر ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے پرندے ان میں گھونسلے بنا لیتے ہیں۔ چھوٹا سا آلہ دیکھا، وہاں گھونسلہ بنا لیا، پنکھے کی کولی دیکھی، وہاں گھونسلہ بنا لیا۔ حالانکہ یہ غیر محفوظ جگہ ہے، جب ہم صاف کرتے ہیں تو سارا کچھ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اور قبرستان میں جو درخت ہیں وہ محفوظ جگہ ہے، وہاں پر لوگوں کا آنا جانا اتنا۔ لیکن یار یہ میں آپ کو ایک لمحہ فکریہ دینے لگا ہوں، آپ کے بھی اس علاقے میں قبرستان ہوں گے، وہاں جا کے دیکھنا کسی درخت پر پرندوں کا گھونسلہ بنا ہوا ہے۔ یار چیک کرو، یہ کوئی ایسی بات نہیں جو میں بتلا رہا ہوں جو کو آپ چیک نہیں کر سکتے۔ ہمارے گھروں کے اندر غیر محفوظ جگہ ہے، وہاں گھونسلہ بنا رہے ہیں، اور جو محفوظ جگہ وہاں نہیں بنا رہے۔ کیوں نہیں بناتے؟ فرمایا ان کو قبروں میں عذاب ہوتا نظر آتا ہے، اس وجہ سے گھونسلے نہیں بنا۔ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا گیا ہے۔ بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے اوپر جلوہ فروز ہے اور عذاب اندر عذاب ہو رہا ہے، تو کیا سوچ رہا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ان پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا یہ کافر ہیں اس لیے عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ان کو معمولی باتوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ معمولی باتیں کیا؟ جن کو ہم کہو کچھ نہیں ہوتا ہے، ایویں ہی ہے، لوگ کی مولید ایویں معمولی گل ہے۔ فرمایا جن کو یہ معمولی سمجھتے آج ان کے لیے عذاب قبر کا باعث بنا ہوا ہے۔
وہ معمولی باتیں کون سی؟ فرمایا ایک بندہ چغلی سے باز نہیں آتا تھا، غیبتوں سے باز نہیں آتا تھا، اور دوسرا بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، یعنی اپنے کپڑوں کو ناپاک رکھتا تھا۔ یار میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، تھوڑی دیر سوچو، ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو غیبت سے بچا ہوا ہے، چغلی سے بچا ہوا ہے، اور پھر بے خوف ہے؟ اور جہاں تک پاکیزگی کا تعلق ہے، یقین جانو آنسو نکل آتے ہیں۔ آج کسی سے کہو بھائی چلو نماز پڑھنے، او آفت جی میرے کپڑے ہی پاک نہیں، حضرت جی آؤ نماز پڑھ رہی ہے، میرے کپڑے ہی پاک نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ پیشاب کرتے ہیں استنجا پانی نہیں کرتے؟ کھڑے ہو کے پیشاب کرے، آدھا اوپر پڑ رہا ہے، کپڑوں کے اوپر پڑ رہا ہے۔ یقین جانی حضرت صاحب، مجھے تو اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے دل کو، میں کہتا ہوں یار نماز پڑھنا نہ پڑھنا بات کی بات ہے، بندے کو یہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، تو ناپاک حالت میں مر گیا، تیرا انجام کیا ہوگا یار؟ حضرت جی میں تو بڑا ہولا ہاتھ رکھ رہا ہوں، آج وہ وقت آ گیا ہے، کئی دن جنبی حالت میں پھرتے رہتے ہیں، غسل ہی نہیں کر رہے۔ اگر کوئی غسل کرتا بھی ہے تو کیا صحیح غسل کرتا ہے؟ عورت ہے حضرت جی نیل پالش لگی ہوئی اور غسل ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں کتا ہو، جاندار کی تصویر ہو، جس گھر کے اندر جنبی حالت میں مرد ہو عورت ہو، رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ ہم نے تو فرشتوں کے راستے خود روکے ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے نمازی کی قبر میں آگ بڑھا دی جائے گی۔ بے نمازی کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ کیا آج ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں؟ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا گیا ہے۔ لوگ کا میں نے ایویں ہی آن ڈرایا، اور ڈرانا بھی جرم ہو گیا یار۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، بلکہ ان کی شان میں تو قرآن مجید 11واں پارہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ صحابہ کرام کا مقام تو اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے، جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، رب تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا۔ میں کہتا ہوں جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے، ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ یار کیا صحابہ کرام نہیں ڈرتے تھے؟ کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ یار ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہیں، کئی ایسے صحابہ کرام جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ جنت خریدی، کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں اور ہم دندناتے پھر رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے۔ فرمائیں ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ جس وجہ سے ان پر عذاب ہو رہا ہے وہ کام ہم چھوڑ دیں، کہیں ہمیں عذاب نہ آ جائے۔ فرمایا ایک چغلی سے باز نہیں آتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔
فرمایا میں نے ان کی قبروں پر سبز شاخیں رکھ دی ہیں، اب جتنی دیر تک یہ سب سبز رہیں گی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گی، اور ان کی حمد و ثنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ تو ہم جو قبروں کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، سبز شاخیں رکھتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اگر ٹہنیوں کی حمد و ثنا سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے تو بھائی ہمارے قرآن پڑھنے سے بھی قبر والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ اصال ثواب کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوں، جو بھی نیکیاں ہم کریں، بیان کر رہا ہوں یہ بھی نیکی ہے، آپ سن رہے ہیں یہ بھی نیکی ہے۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک مولا، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے لوگوں کو منع کرتا ہے، اس کو تو اجر کیا عطا فرمائے گا؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے لوگوں کو منع کرتا ہے، میں اس بندے کو ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا۔ کلمہ کیا کہتے ہیں؟ جس کو با معنی فکرہ۔ میں کہتا ہوں حضرت جی نماز پڑھیا کرو، اب یہ پڑھے یا نہ پڑھے مجھے 1 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا، اور اگر یہ نماز شروع کر دے تو میرے لیے صدقہ جاریہ، جتنی دیر یہ نماز پڑھتے رہیں گے جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا مجھے بھی ملتا رہے گا، اور اگر میرا انتقال بھی ہو جائے تو یہ ثواب مجھے قبر میں بھی پہنچتا رہے گا۔ اور اگلی بات سنو گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ فرمایا جو نیکی کی دعوت دیتا ہے میں اس کو ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کروں گا، اور ایسے بندے کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آئے گی، میں اس کو بغیر حساب کے ہی بخشش عطا کروں۔ تو یہ سب نیکیاں، نعت خوانی ہوئی ہے، تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، جو بھی اہتمام ہوا ہے، یہ سب نیکی کا کام ہے۔ اور ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو ثواب تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اپنی طرف سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عمر بھائی کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں۔ اس کو اصال ثواب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اصال ثواب۔ تو بھائی اصال ثواب کا مقصد یہ مت بنایا کرو، آئے مولوی صاحب ختم شی پڑھو، ختم شی پڑھا، لنگر کھایا تو مچھن اتار دیتے اور گئے۔ کوئی کہتا نمک صحیح نہیں، کوئی کہتا مرچ سے نہیں، کوئی کہتا آصف بھائی دے پائی نہیں کر رہا، روز مرنا سی روٹی تو چنگی کھوا دیں دے۔ ہم نے دعوتوں کا رنگ دیا ہوا ہے، اور خدا کے لیے اس محفل کا اصل مقصد یہ ہے، جس طرح ہمارے عمر بھائی جوانی کے عالم میں انتقال کر گئے، ہم نے بھی یہاں صدا اونچی بولو یار، صدا۔ اچھا اگر میں غلط بیانی کروں میری اصلاح کر دینا۔ عمر بھائی انتقال کر گئے، اپنے ساتھ دولت لے کر گئے؟ کوئی کوٹھی کار، کوئی بنگلہ، کوئی بینک بیلنس ساتھ لے کر گئے؟ ارے ہم بھی مر گئے، یہ دولت ساتھ نہیں جائے گی۔ جس دولت کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، جس دولت کی خاطر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج کرنے نہیں جا رہا، وہ جی 12 لاکھ روپیہ اتھے لگے گا، اے ہوئے بینک چ رکھاں گے، 4 پیسے سود دے آن گے تے صحیح نا۔ اسی دولت کی خاطر ایک میں بڑی کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کو ہضم ہو کسی کو نہ ہضم ہو۔ اسی دولت کی خاطر ہم نے قبضہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، مکانوں پر قبضے، جائیدادوں پر قبضے،
بلکہ اس قبضہ گروپ میں ہم بھی شامل ہیں. آپ حیران ہو رہے ہیں ہم کیسے شامل ہیں. اور بھائی ابا جی فوت ہو جائیں, بھائی کہتا ہے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے. اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم, حضرت جی تاڑیو بہن نے لگ رہو چھڈو آو جی بہن کا جی نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی جس نے ایک حصہ لیا تو نے اس کو رشتہ داری سے نکال دیا, تجھے تو 2 ملے ہیں, تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار بنا رہا ہے تو کون ہے حصہ چھیننے والا. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء پہلا رکوع اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. فرمایا جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. بظاہر چرغا کھا رہا ہے, مرغا کھا رہا ہے, روسٹ بروس کھا رہا ہے, کڑائی کھا رہا ہے, حقیقت میں آگ کھا رہا ہے. یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے, راتوں کو نیند نہیں آتی. یہی آگ قبر میں جلاتی ہے, یہی میدان محشر میں جلاتی ہے, یہی جہنم کے اندر جلائے گی. اچھا آپ میں سے پتہ نہیں کسی نے نام سنا کہ نہیں, شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ, سندھ حیدرآباد میں. جی جی ان کا بڑا عالیشان دربار میں, جس طرح ہمارے میاں محمد رحمت اللہ پنجابی زبان کے شاعر ہیں نا, صوفی شاعر ہیں, وہ سندھی زبان کے صوفی شاعر ہیں. یار انہوں نے ایک بات لکھی, پتہ نہیں کتنے بندوں کی زندگیوں میں انقلاب آ چکا ہوا ہے یہ بات سن کر. اچھا یہ پانی پلانے والے ذرا بیٹھ جائیں, جس کو پیاس زیادہ لگے وہ میرے امام حسین کی پیاس کو یاد کر لیا. ایک بندہ پانی پیتا ہے تو توجہ سب کی بڑھتی ہے. تو مختصر سی میری چند باتیں ہیں, اس کو توجہ سے سنیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کھانا بھی پینا جو بھی کیجیے گا بڑی غور سے سنیے گا. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی. میری والدہ ماجہ نے مجھے اٹھا دیا, بیٹا اٹھو کہیں سے آگ لاؤ, میرے وضو کا پانی گرم کرو, میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے. جو پرانے بزرگ بیٹھے ہیں نا وہ میری بات سمجھ رہی ہے, پہلے وقتوں میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی. کہنے لگا میں اٹھا پورا گاؤں پھرا, آگ نہ کہیں سے ملی. پریشان ہو گیا کیا کیا جائے. پھر دل میں خیال آیا دوزخ میں بڑی آگ جلتی ہے تو کیوں نہ میں وہیں سے تھوڑی سی لے آؤں. اللہ کے ولی تھے پرواز کی دوزخ کے درمان کے پاس, بھائی مجھے تھوڑی سی آگ دے دو, میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے, انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے. دوزخ کا دربان کہنے لگا بھائی دوزخ میں آگ نہیں ہے. کہنے لگا دوزخ میں آگ نہیں تو بھئی دوزیوں کو سزا کیسے ملے گی. کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا. کیا تو نے پڑھا نہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. ارے یہی نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی, روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی, یہ سود کھانے کی آگ ہوگی, یہ شراب پینے کی آگ ہوگی, یہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی, یہ بے حیائی کی آگ ہوگی, یہ غیبتیں چغلیاں کرنے کی آگ ہوگی, یہ پیشاب کی چھینٹیوں سے نہ بچنے کی آگ ہوگی. یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے, یہی قبر میں جلائے گی, یہی میدان محشر میں جلائے گی, یہی جہنم کے اندر جلائے گی. اور بھائی سیدھی سی بات ہے, کتنے بندوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتارا. کسی قبر میں آگ دیکھی ہے؟ اس کا مطلب قبر میں کچھ نہیں ہے, بندے کے اندر سب کچھ ہے. بندہ قبر میں جاتا ہے وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے, بندہ قبر میں جاتا ہے وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے. اس لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جائے گی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جائے گی. اعمال اچھے کر کے جاؤ گے وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بنے گی. اور اللہ نہ کرے اگر زندگی نافرمانی میں گزارتی تو وہی قبر جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بن جائے گی. میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں, پتہ نہیں آج کس کے دل پر یاد چوٹ کر جائے. حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے, کیا میں نے کہا, رات کو لیٹتا ہے, کروٹ بدلتا ہے, صبح ہو جاتی ہے, رات کے گزرنے کا پتہ, اونچی بولو ذرا, لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے, کان میں درد ہو جائے, گردے میں درد ہو جائے, پھر رات کی میں گزر دی. گھڑی کی طرف دیکھ رہے, ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے, یار رات گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہی. دیکھو یار میرے سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں, خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچو. اگر دنیا کے اندر اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکلیف آ جائے, دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے, اللہ نہ کرے قبر میں عذاب آ گیا تو قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ تھوڑی دیر ذرا غور کرو, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو. اگر مجھے ابھی موت آ جائے میرے اعمال کیسے ہیں؟ میری قبر جنت کے باغوں میں باغ بنے گی کہ جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی؟ اے ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں, یہاں آنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, اگر مجھے ابھی موت آ جائے میرے عمل کیسے ہیں. تو بھائی اگر سمجھتے ہو کہ حافظ صاحب اعمال تو ہمارے بہت برے ہیں, اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تو پھر آؤ آپ کو میں ایک بڑا آسان سا نسخہ بتلاؤں. بڑا آسان سا نسخہ بتلاؤں. وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو. کیا کر لو؟ اور ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آؤ میں اس سلسلے میں آپ کو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پیش کرتا ہوں. 19واں پارہ ہے, سورہ فرقان کا آخری رکوع. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اب ترتیب دیکھو, جو توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل بھی شروع کرے. کیا کرے جی؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ حافظ صاحب نے کہا چلو کر لو توبہ, سویرے پھر چھرا تیز رکھیں گے. یہ توبہ نہیں, یہ مذاق ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ سے تو توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے ایسے باہر آ جا جیسے بھینس کے تھنوں سے دودھ باہر نکل آئے. اب دوبارہ پلٹ کے داخل کرنا ناممکن ہے, تیرا دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کے جانا ناممکن ہو جائے. فرمایا الا من تاب و آمنا, توبہ کرے, ایمان لے آئے, و عمل عملا صالحا, اور پھر نیک عمل بھی شروع کرے. کیا کرے جی؟ اونچی بھی بولو, کیا کرے؟ آپ کہیں گے جی نیک عمل بھی شروع کر دے, پھر ہوگا کیا؟ اب قرآن کا فیصلہ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا. بلکہ ایک بڑا پیارا سا واقعہ, بہت پیارا سا واقعہ ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا جلال بڑا مشہور, آپ کا نام سن کر کافروں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا, ڈر جاتے تھے.
آپ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک بندہ شراب کی بوتل پکڑ کے وہ ایسے جا رہا ہے، اچانک جب سامنے عمر فاروق نظر آئے، کانپ گیا، ڈر گیا، جلدی سے بوتل اپنے چادر کے اندر کر لی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کیا، یا اللہ اگر آج تو مجھے عمر فاروق کی سزا سے بچا لے، میں تیرے ساتھ سچا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ ابھی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہی ہو رہی ہے، اتنے میں عمر فاروق قریب آ گئے، فرمایا اوے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگا جی بوتل ہے۔ فرمایا بوتل میں کیا ہے؟ کہنے لگا جی سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ دکھاؤ۔ باہر نکال کر جب دیکھا، بوتل کھولی تو شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی ہوئی تھی۔ فرمایا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ارے تو جب رب کے خوف سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تیری گناہوں کی شراب کو نیکیوں کے سرکے میں تبدیل فرما دے گا۔ تو بھائی توبہ کرو اور آئندہ نیک عمل کرنے کی طرف توجہ دو۔ چلیں آخر میں چند ایک سوالات آپ سے کروں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات غلط بیانی نہیں کریں گے، بات سچی کریں گے۔ حضرت صاحب پہلا سوال میرا آپ سے ہے، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو بھائی، مخاطب تو میں ایک سے ہوں لیکن سب حضرات ہی میرے مراد ہیں۔ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی بھی سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ بھئی میں غلط ہوں، میری جھولی میں ڈال دو، کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں۔ یار اگر میں سچ کہہ رہا ہوں اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہیں کہ جنت کی چابی کیا ہے، تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی، اونچی بولو یار، نہیں سب کی آواز، نماز جنت کی۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلاؤ، بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لو گے؟ چلو حضرت صاحب تسی دو، چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف چل۔ کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے، بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اچھا اگر ناراض نہ ہو آصف بھائی تو ایک کڑوی سی بات کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہاتھ باندھ کے پہلے معذرت کرنے لگا ہوں۔ حضرت جی اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ یار فیصلہ تو کرو۔ آج تھوڑی سی گرمی پڑ گئی، چیخیں نکل گئی، ارے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو سکتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ جہنم کی گرمی کیسے میدان محشر کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ تو تھوڑا سا اونچی آواز سے جواب دے دیں، کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بول۔ اگر نہیں کر سکتے تو بھائی پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلائیں، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ اصل میں تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور۔ کیا ہوتے ہیں جی؟ جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔
تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ وہ لیور کون کون سی ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا، جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، بابا جی تسی فیصلہ کرو ایک دندے نہ تالا کھل جائے گا؟ حضرت جی 2 سے کھل جائے گا، 3 سے، حضرت جی 4 نال سے کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ جی 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے، نسخے پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یہ تو حضرت جی آپ بھی جانتے ہو، 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ تو ڈرو نا، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں آپ کا مجرم۔ کیوں جی کر لو گے استعمال؟ سب کی نہیں آواز آ رہی؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی یار میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب تعالیٰ کا رزق کھلایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ گے؟ مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار سچی بات بتلانا، جھوٹ نہ بولنا، ہم سارے نمازی بن جائیں تو ہمارے عمر بھائی کی روح کتنا خوش ہو جائے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہو جائیں، رب تعالیٰ کتنا، یہ ہے مقصد اصال ثواب کا۔ یہ نہیں آئے لنگر کھادا تے مچھانو تا دیں دے آؤ گئے، یہاں آؤ اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ چلیں ایک اور چھوٹا سا سوال میں کر لوں، ایک اور چھوٹا سا سوال۔ حضرت صاحب آپ نے بتلانا ہے، آپ کے گھر میں صندوق ہیں، الماریاں ہیں، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو ساتھ رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں حضرت صاحب گندے کیوں نہیں رکھتے؟ چلیں اس کا میں جواب آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اصل میں ہم نے صندوق بنایا ہی صاف کپڑوں کے لیے ہے، گندے کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے، ایسا ہی ہے نا جی؟ صندوق کائے کے لیے بنایا گیا ہے؟ جب ہم نے صندوق صاف کپڑوں کے لیے بنایا تو اس میں گندے کپڑے، یار جب ہم نے صندوق صاف کپڑوں کے لیے بنایا گندے نہیں رکھتے، یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے، تو کیوں بے خوف ہو رہا ہے یار؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے کے مالک مولا جنت ہے پاک لوگوں کی جگہ، میرے امتی تو گناہ بھی بڑے کرتے ہیں، وہ اندر ان کا ناپاک ہو گیا، وہ دوزخ میں جائیں گے، ان کو دوزخ میں جلتا میں کیسے برداشت کروں گا، یا اللہ کرم نوازی کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پھر یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ۔ یا اللہ ان 5 نمازوں سے کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گی، فرمایا تیرے امتی 5 نمازیں پڑھیں گے، ان کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ اب نسخے کی جلدی جلدی صبح کی ڈوز بھی سن لو، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کیا میں نے کہا جی؟
ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. صبح اٹھ کے منہ ہاتھ تو دھوتے ہی ہو نا، تو وضو کر لو، وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے، باقی پڑھنی آسان. فجر دی علاجہ شیطان کرنا اچھا ہوں کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہٰذا تھوڑا سا اونچی آواز میں، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے موبائل دے میسج نہیں پڑھنے جنہی در رب تعالیٰ دا میسج قرآن نہیں پڑھ لواں گے. ویسے یار میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر خود ہی اس کا جواب لے لیجئے گا. کتنا عرصہ ہو گیا میں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ گھر میں قرآن پاک ہے، اس پر گرد و غبار پڑ رہی ہے. ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بیٹھنا ہے. کیوں جی؟ قرآن ہمارے لیے دعا کرے گا، بد دعا کرے گا. پھر یار ہمیں سکون کیسے ملے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. تو اس پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چھوٹی سی، ہاتھ باندھ کر، ہاتھ بھی نہیں کھڑے کروانے. جس حضرات نے آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی وہ رات سونے سے پہلے نماز پڑھ کے سوئے. آپ کہیں گے شیطان سمجھاتا ہے یہ سویر تو شروع کریں گے. اور بھائی کیا عشاء کی نماز فرض نہیں ہے؟ جو ہاتھ میں ہے وہ تو پڑھ نہیں رہا، اور جو تیرے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہوئی. فرض تو جب ہوگی جب فجر کا وقت شروع ہوگا. تو جو آنے والا ہے اس کی تو پروگرام بنا رہا ہے، جو ہاتھ میں وہ پڑھ ہی نہیں رہا. بھائی عشاء پڑھ کے سو گے رب تعالیٰ فجر میں اٹھنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. تو میری ریکویسٹ ہے یار سارے عمل کرو، خود بھی نمازی بنو اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ. اگر میرے دل سے کوئی بات پوچھے تو بھائی میں اصحال ثواب کا قائل ہوں. ساتہ، چیلم، کل، برسی، چھمائی اور سالانہ ختم میں سب کے قائل ہوں. اصحال ثواب کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصحال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ آپ کہیں یہ آپ نے کیا بات کیا جی؟ بھائی یہ ہمارے آصف بھائی یہ جو اہتمام کریں اصحال ثواب کا، یہ روز روز کریں گے؟ اور جتنا بھی خرچہ کریں آخر میں دعائی کریں گے نا. اور اگر ہم سارے نمازی بن جائے روزانہ 5 مرتبہ باوضو ہو کر کے بلے کی طرف منہ کر کے کہے گا ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں. میں کہتا ہوں آپ کے پورے گرین ٹاؤن میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ دے گا. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے یار رب تعالیٰ اس کی قبروں کو جنت کے باغوں میں کیوں نہیں بنائے گا. اس لیے خود بھی نمازی بنو، اپنی اولاد کو بھی بنا جاؤ. اگر چاہتے ہو میری بھی بخشش ہو جائے تو اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ.